اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس السادس والثلاثون 36واں سبق ہے فی المستشفیٰ۔ شفا کا مطلب آپ کو پتہ ہے، بیماری کے ٹھیک ہونا، اور مستشفیٰ وہ جگہ جہاں پہ شفا ملتی ہے، یعنی اسپتال میں سبق کا نام ہے۔ تو اسپتال میں جو کچھ ہوتا ہے، جو کچھ چیزیں استعمال ہوتی ہیں، جو لوگ ہوتے ہیں، یہ سارا اس کا تعارف ہے یہ سبق۔ تو اس میں بھی ووکیبلری ہے، نئے الفاظ ہیں، غور سے اسے سنیں اور پڑھیں اور نئے الفاظ کو انڈرلائن کر کے یاد کریں۔ یدخل اسامہ المستشفیٰ، اسامہ اسپتال میں داخل ہوتا ہے، وآثار الالم بادیۃ علی وجہہ، اور درد کی علامات اس کے چہرے پر نظر آ رہی ہوتی ہیں، ظاہر ہو رہی ہوتی ہیں۔ اسامہ اسپتال میں داخل ہوتا ہے اور درد کی علامات اس کے چہرے پر ظاہر ہو رہی ہوتی ہیں۔ فیسیر الی حجرۃ الانتظار ویقول للخادم، بس وہ کمرہ انتظار کی طرف جاتا ہے اور ملازم سے کہتا ہے، اسامہ کہتا ہے، حل الطبیب موجود، کیا ڈاکٹر موجود ہے؟ الخادم، ملازم کہتا ہے، نعم، جی ہاں۔ هل اخذت للکشف موعدا یا سیدی، جناب کیا آپ نے چیک کروانے کے لیے وقت لیا ہوا ہے، یعنی آپ نے معائنہ کروانے کے لیے وقت لیا ہوا ہے؟ اسامہ، نعم، جی ہاں۔ انظر رقمی ہوا 9، دیکھو میرا نمبر 9 ہے۔ ملازم پوچھتا ہے کہ کیا آپ نے معائنہ کرانے کے لیے وقت لیا ہوا ہے؟ تو اسامہ کہتا ہے کہ جی ہاں، دیکھو میرا نمبر 9 ہے۔ الخادم، ملازم کہتا ہے، اذن تفضل، تب مہربانی کر کے تشریف رکھیے، یاتی دوروں کا بعد قلیل، آپ کی باری تھوڑی دیر بعد آئے گی۔ اسامہ، شکراً، شکریہ۔ الخادم، عفواً، کوئی بات نہیں۔ یجلس اسامہ بیٹھ جاتا ہے، وینتظر دورہ قلقاً، اور اپنی باری کا بے چینی سے انتظار کرتا ہے۔ فیسألہ رجل جالس بجانبہ، پس اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ایک آدمی اس سے سوال کرتا ہے، عن حالہ، اس کے حال کے بارے میں، یعنی اس کے حال کے بارے میں پوچھتا ہے۔ فیتکلم معہ، پس وہ اس سے باتیں کرنے لگ جاتا ہے۔ ثم یسمع الخادم ینادی باسمہ، پھر وہ ملازم کو سنتا ہے کہ اس کا نام پکار رہا ہے۔ فیدخل الی الطبیب، پس وہ ڈاکٹر کے پاس داخل ہوتا ہے۔ اسامہ، السلام علیکم، اسامہ کہتا ہے، آپ پر سلامتی ہو۔ الطبیب، ڈاکٹر کہتا ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور آپ پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو۔ ما بک یا سیدی، جناب آپ کو کیا ہوا ہے؟ اسامہ کہتا ہے، اشعر بعلم فی جمیع جسمی، میرے تمام جسم میں درد محسوس کر رہا ہوں، یا دکتور، اے ڈاکٹر۔ وریشتاً، اور اسامہ، اشعر بعلم فی جمیع جسمی یا دکتور، وریشتاً وصداع وغثیان ودوخۃ، اسامہ کہتا ہے کہ میں محسوس کر رہا ہوں بعلم، درد، فی جمیع جسمی، میرے پورے جسم میں، یا دکتور، اے ڈاکٹر، میں اپنے پورے جسم میں درد محسوس کر رہا ہوں۔ وریشتاً، اور راشا یعنی کپکپی، وصداع، اور سر درد، وغثیان، اور بے ہوشی، ودوخۃ، اور سر چکرانا۔ اسامہ اپنے علامات بتاتا ہے کہ اے ڈاکٹر، میں سارے جسم میں درد محسوس کر رہا ہوں، اور کپکپی، سر درد، بے ہوشی اور سر کا چکرانا محسوس کر رہا ہوں۔ الطبیب، منذ متی، کب سے؟ اسامہ، منذ البارحۃ، گزشتہ رات سے، البارحہ کہتے ہیں جو ایک رات پہلے گزر چکی ہو، گزشتہ رات سے۔ الطبیب، ڈاکٹر، من فضلک ھذہ الطاولۃ، مہربانی کر کے اس میز پہ چڑھو، واستلقی، اور لیٹ جاؤ۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ مہربانی کر کے اس میز پہ، اسٹریچر پہ چڑھو، اور استلقی، اور لیٹ جاؤ۔ وکشف صدرک، اور اپنا سینہ کھول دو۔ یبدأ فی فاسہ بالسماعۃ،
وہ اسٹیتھوسکوپ کے ساتھ اس کو چیک کرنا شروع کرتا ہے۔ انظر الیہ لسانے کا، مجھے اپنی زبان دکھاؤ۔ حل تشعر بألم فی الحلق، کیا آپ کو گلے میں درد محسوس ہو رہا ہے؟ اسامہ نام قلیلا، جی ہاں تھوڑا تھوڑا۔ الطبیب، ڈاکٹر، وہو یضغط علی بطن اسامہ کے پیٹ کو دباتے ہوئے کہتا ہے، حل تجد الما ہنا، کیا یہاں درد محسوس ہو رہا ہے؟ اسامہ، لا، نہیں۔ الطبیب، ڈاکٹر کہتا ہے، اجلس الان، اب بیٹھ جاؤ، وضع میزان الحرارتی تحت لسانے کا، اور تھرمامیٹر اپنی زبان کے نیچے رکھو۔ یضع اسامہ میزان الحرارتی تحت لسانی، اسامہ تھرمامیٹر اپنی زبان کے نیچے رکھتا ہے۔ ویجس الطبیب نبضہ، اور ڈاکٹر اس کی نبض دیکھتا ہے۔ ویقیس ضغط الدم، اور اس کا بلڈ پریشر چیک کرتا ہے۔ ضغط کہتے ہیں دباؤ کو، دمی خون کا پریشر، یعنی بلڈ پریشر چیک کرتا ہے۔ الطبیب، ڈاکٹر کہتا ہے، النبض والضغط طبیعیان، کہ نبض اور بلڈ پریشر بالکل نارمل ہے۔ ولیکن الحرارۃ مرتفعۃ، لیکن ٹیمپریچر تھوڑا زیادہ ہے، یعنی تھوڑا بخار ہے۔ خذ هذه الورقۃ واذهب الی المختبر لتحلیل الدم، یہ کاغذ لیں اور لیبارٹری جائیں، لتحلیل الدم، اور خون کا تجزیہ کروائیں۔ ثم تعالی الی بالنتیجۃ، پھر اس کا نتیجہ لے کر میرے پاس آئیں۔ کہتے ہیں یہ ورق لیں، خون کے ٹیسٹ کے لیے لیبارٹری جائیں، پھر اس کا نتیجہ لے کر میرے پاس آئیں۔ اسامہ، طیب، اچھا ہے یا سیدی دکتور، اچھا ہے جناب ڈاکٹر صاحب۔ وہل احتاج الی صورت بالاشعۃ السینیۃ ایضا، اور کیا مجھے ایکس ریز کی بھی ضرورت ہے؟ صورت بالاشعۃ السینیۃ، یعنی ایکس ریز سے جو تصویر بنتی ہے۔ کہتے ہیں اس نے پوچھا، اسامہ پوچھتا ہے کہ کیا مجھے ایکس ریز کی بھی ضرورت ہے؟ الطبیب، ڈاکٹر، لا داعی لذالک، نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ یذهب اسامہ الی المختبر، اسامہ لیبارٹری جاتا ہے۔ ویرجع بعد ساعۃ، اور 1 گھنٹے کے بعد واپس آتا ہے۔ وبیدہ نتیجۃ تحلیل الدم، اور اس کے ہاتھ میں خون کے تجزیے کا نتیجہ ہوتا ہے، یعنی خون کے ٹیسٹ کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اسامہ لیبارٹری جاتا ہے اور 1 گھنٹے کے بعد واپس آتا ہے، اور اس کے ہاتھ میں خون کے ٹیسٹ کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اسامہ کہتا ہے، ہاں یا نتیجۃ التحلیل یا دکتور، یہ لیجیے ڈاکٹر صاحب، خون کے ٹیسٹ کا نتیجہ ہے۔ الطبیب، ینظر فی النتیجۃ ملیًا، ڈاکٹر اس نتیجے میں تھوڑی دیر غور سے دیکھتا ہے۔ انت مصاب بالملاریا یا سیدی، جناب آپ کو ملیریا ہے۔ ساکتب لک وصفۃ، میں آپ کے لیے نسخہ لکھتا ہوں۔ یکتب وصفۃ طبیۃ، پھر وہ طبی نسخہ لکھتا ہے۔ ثم یشرحها لاسامہ، پھر اسامہ کے لیے اس کی تشریح کرتا ہے، یعنی ڈاکٹر جو نسخہ لکھتا ہے اسامہ کو اس کی تشریح کر کے بتاتا ہے۔ هذه هي الوصفۃ دواء الاول، کہتے ہیں کہ یہ لیجئے، یہ نسخہ ہے۔ الدواء الاول، پہلی دوا۔ خذ منہ اليوم 3 اقراص مرۃ واحدۃ، اس میں سے 3 گولیاں ایک ہی دفعہ آج لے لیں، یعنی پہلی جو دوا ہے وہ 3 گولیاں ایک ہی دفعہ آج لے لیں۔ وخذ غدن، اور کل بھی لے لیں۔ وبعد غدن، اور کل کے بعد۔ قرصاً فی الصباح و قرصاً فی المساء، 1 گولی صبح لیں اور 1 شام لیں، یعنی کہ جو پہلی دوائی ہے یہ 3 گولیاں آج اکٹھی لے لیں، اور پھر کل بھی ایسے ہی لیں، اور کل کے بعد 1 گولی صبح اور 1 شام کو لیں۔ والدواء الثانی، اور دوسری دوا جو ہے کپسولات، وہ کیپسول ہیں۔ خذ کپسولتاً 3 مرات فی اليوم، اس میں سے 1 کیپسول دن میں 3 مرتبہ لینا ہے۔ والدواء الثالث، اور تیسری دوا خذ منہ ملکۃ کبیرۃ صباحا و مساء، اس میں سے 1 بڑا چمچ صبح اور شام لینا ہے۔
تیسری دوا ہے، اس میں سے ایک بڑا چمچ صبح و شام لینا ہے۔ ثم اخبرنی عن حالک بعد ثلاثۃ ایام، پھر مجھے اپنے حال کے بارے میں 3 دن کے بعد بتانا ہے۔ اس میں دیکھا آپ نے کہ کتنے نئے الفاظ آپ کے سامنے آئے ہیں، تو ان کو انڈر لائن کریں، دلچسپی کے ساتھ اسے پڑھیں، تو انشاءاللہ آپ کے نالج میں اضافہ ہوگا اور اس کو آپ کو سمجھ بھی آئے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔